وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوششیں ناکام، دھرنا کام آیا نہ عدالت میں سنوائی ہوئی۔ رات اڈیالہ روڈ پر گزارنے کے بعد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس سے ملاقات کی کوشش، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہماری سنوائی نہیں ہوئی، فیصلہ کیا ہے آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ آئندہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پھر اکٹھے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پورا من احتجاج کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کا دھرنا ختم ہو گیا، آئندہ کا لاہ عمل منگل کو دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد 4 سال میں تباہی ہوئی، کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی دور کی تباہی ختم نہیں ہو رہی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا جنرل فیض حمید کا ٹرائل چل رہا ہے، ساری تباہی کی ذمہ داری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان میں تباہی کے ذمہ دار پی ٹی آئی اور 2018 میں انہیں اقتدار میں لانے والے ہیں۔ یہ سارے چہرے خود ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں ان کو انجام تک پہنچنا شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس حملے میں زخمی ایک خاتون اہلکار دم توڑ گئی، دوسرا زخمی گارڈ زندگی اور موت کی جنگ لڑنے میں مصروف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیشنل گارڈز پر حملہ کرنے والے کی حالت تشویشناک ہے، امریکی میں غیر قانونی طور پر آنے والے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حکام سے غیر قانونی تارکین سے متعلق تفصیلی بات کی، ہمارے سیکیورٹی اہلکار ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وینزویلا کو حد میں رکھنے کے لیے جلد کارروائی شروع کریں گے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط فوج اور دفاعی آلات ہیں، ہمارے B-2 بمبار طیاروں نے 37 گھنٹے پرواز کی اور ہدف کو نشانہ بنایا۔ B-2 بمبار طیاروں کے پائلٹ سے ملاقات کی، یہ پائلٹس ٹام کروز کی طرح تھے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والے مشتبہ حملہ آور کے گھر پر ایف بی آئی کا چھاپا، رحمان اللہ کا موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز کو قبضے میں لے لیا۔ ملزم کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کا کاش پٹیل نے کہا کہ حملہ آور افغانستان میں امریکی فوج کا سہولت کار رہ چکا ہے، ملزم کے تمام ممکنہ رابطوں، ساتھیوں اور پس منظر کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے مستقل بند کرنے کا اعلان، سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا امیگریشن نظام غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے، سسٹم کی بحالی کے لیے اسے مکمل طور پر روکنا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں غیر ملکی آبادی 5 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فلاحی پروگرامز، مجرمانہ ریکارڈ یا ناکام ممالک سے آئے ہیں۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ نہ یہ آبادی امریکی عوام کے وسائل پر بڑا بوجھ ہے اور ملک میں جرائم، خراب تعلیمی نظام، بے روزگاری اور شہری مسائل میں اضافے کی وجہ بھی ہے۔ افغان سرزمین سے ایک بار پھر دہشت گردی، تاجکستان میں افغانستان سے حملہ، 3 چینی شہری ہلاک۔ افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے نجی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ تاجکستان نے افغانستان سے حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ تاجکستان حکومت کا افغان طالبان رجیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ چین کی تاجکستان پر حملے کی شدید مذمت، اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پاکستان نے بھی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے، حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرہ۔ سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بڑا وار، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 22 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، فورسز نے مشتبہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ آپریشن کے بعد علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن، دہشت گردی اور تخریب کاری کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید سخت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بنوں میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کا رات گئے احمد زئی پولیس اسٹیشن پر حملہ
حملے میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال، پولیس کی بروقت اور جرأت مندانہ جوابی کارروائی حملہ ناکام بنا دیا، پولیس اور فورسز کی مشترکہ کارروائی دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان، حملے میں زخمی پولیس کے 5 جوان اسپتال منتقل، بارودی مواد ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل یونٹ طلب، ڈی آئی جی بنو اور ڈی پی او کا جوانوں کی بہادری پر خراج تحسین۔ Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب، بحرین کے بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت، کہا زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ناگزیر ہے، دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک تعاون موجود ہے، ان شعبوں میں دونوں ممالک باہمی کام کر سکتے ہیں اور اپنی کوششوں، علم، تجربے اور ایک دوسرے کے لیے وابستگی کے ذریعے حقیقی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور منامہ کے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے، لندن میں ڈاکٹرز سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلین ہم منصب ٹونی برک میں ویڈیو لنک میٹنگ، غیر قانونی امیگریشن کو روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ملک بھی بتایا، محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کی دورے کی بھی دعوت۔ پنجاب میں ٹریفک مینجمنٹ کا نیا دور، 60 سال بعد پہلی بار بڑے اصلاحاتی اقدامات، پنجاب میں کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے سرکاری گاڑیوں کو بھی جرمانہ بھرنا پڑے گا، پنجاب میں ون وے کی خلاف ورزی ختم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت، یو ٹرن کی ری ماڈلنگ سے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی، حادثات میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو فوری دیت فراہم کرنے پر اتفاق، پنجاب میں کم عمر بچوں کے ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ، انڈر ایج ڈرائیونگ پر گاڑی کے مالک کو 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے، ٹریفک کی بہتری اور شہری حفاظت کے لیے لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا لاہور سمیت تمام شہروں میں ٹریفک کے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے، خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی نے 18 ماہ میں مثالی کام کیے، صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس، بولے قائمہ کمیٹیوں نے شاندار کام کیا، عوامی مسائل پر قانون سازی ہماری ذمہ داری ہے، ستھرا پنجاب اپنی نوعیت کا ایک بڑا پروگرام ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صوبے میں کئی ترقیاتی کام جاری ہیں، وزیر اعلیٰ نے گورننس کے نظام میں بہت سی اصلاحات کی ہیں، اسمبلی کی کارروائی میں حکومتی وزراء نے بھرپور شرکت کی، اپوزیشن کا کردار بھی لائق تحسین ہے۔ نیپرا نے قواعد اور سیفٹی اصولوں کی خلاف ورزی پر نیشنل گریڈ کمپنی کو 1 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا، 1 ماہ میں جرمانہ جمع کروانے کا حکم، کمپنی کو جھمپر 2 کے تمام کام مکمل کر کے سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ہدایت، کمپنی کی جانب سے ہدایت پر عمل نہ کرنے پر مزید جرمانے ہوں گے، نیپرا حکام کے مطابق جھمپیرا گریڈ اسٹیشن پر کام مکمل نہ کرنے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کمپنی کو شو کوز نوٹس جاری کیا گیا تھا، کمپنی کو سماعت کا موقع بھی فراہم کیا جاتا رہا لیکن کمپنی نے گریڈ اور سیفٹی کوڈز پر عمل نہیں کیا۔ ہوشیار، خبردار، سردی غضب ڈھانے کو تیار، محکمہ موسمیات نے سردی کی لہر میں شدت کی پیشگوئی کر دی، بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، پہاڑی اور میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے، دوسری جانب لاہور کے فضائی آلودگی کا معیار میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا 4تھا نمبر، شہر ایئر کوالٹی انڈیکس 212 ریکارڈ، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت اور شہری مل کر اسموگ کو مکمل شکست دے سکتے ہیں، شہری انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں۔